بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس شریعت اسلامیہ نے بیوی کے حقوق، بچوں کے حقوق بتائے ہیں، اسی شریعت اسلامیہ نے مسلمان مرد کو ایک وقت میں 4 بیویاں تک رکھنے کی اجازت دی ہے۔ 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، اور ایک شادی کرنی ہو اس کے لیے بھی شرط ہے کہ اس کا خرچہ، نفقہ وغیرہ دینے پہ قادر ہو۔ تو اگر وہ ایک کو افورڈ کر سکتا ہے تو ایک ہی کرے، اور اگر وہ زیادہ کو افورڈ کر سکتا ہے، اس کی فائنانشل پوزیشن ایسی ہے اور فزیکل پوزیشن بھی ایسی ہے کہ وہ بالکل ایک کیا چاروں کے حقوق یکساں ادا کر سکتا ہے، پورے کر سکتا ہے، اور ان میں عدل کر سکتا ہے، تو کسی کو بھی اس کی یہ خواہش، اس کا یہ حق چھیننے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ یہ حق اس کو اللہ عز و جل اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ اور اس کے اگر اس نیک عمل اور جائز عمل کی وجہ سے کسی کے دل پہ قہر گرتا ہے، یا کسی کے دل پہ کوئی اور بمب پھوٹتا ہے، تو یہ اس کا اپنا قصور ہے کہ اس کو ایک اسلامی چیز پسند نہیں آ رہی۔ اب اگر اس کا دوسرا رخ دیکھیں نا، کتنے شادی شدہ مرد دوسری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتے ہیں، اس پر تو نہ بچے بولتے ہیں، نہ بیوی بولتی ہے، اور نہ ہی سسرال والوں پر کوئی قہر ڈھایا جاتا ہے۔ اور اگر یہی مرد حرام سے بچنے کے لیے حلال ذریعہ اختیار کرتا ہے اور شریعت کے مطابق شادی کر لیتا ہے دوسری، تو بیوی بھی واویلا کرتی ہے، بچے بھی آنکھیں نکال رہے ہوتے ہیں باپ کو، اور سسرال والے تو مارنے کو دوڑتے ہیں۔ تو معاشرے کی اس دوہری پالیسی، بلکہ دوغلی پالیسی پر بھی سائل محترم کو توجہ دینی چاہیے، جو دوسری شادی والے کو ہی مورد الزام ٹھہرا رہا ہے۔ ہاں، یہ بات بھی قابل ذکر تھی، آپ نے ذکر کر دیا، اور سبھی کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ دوسری شادی کی وجہ سے پہلی بیوی یا بچوں کی دیکھ بھال نہ کرنا سراسر ناجائز ہے۔ تو دوسری شادی کرے نہ کرے، بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرنا ضروری ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ اب ہوتا کیا ہے، مرد پہلے کی طرح بیوی کو خرچہ دے رہا ہوتا ہے، پہلے کی طرح بچوں کو ٹائم دے رہا ہوتا ہے، مگر چونکہ اب وہ ایک اور بیوی کو بھی خرچہ دے رہا ہے، اس کو بھی ٹائم دے رہا ہے، تو اب یہ تل ملاتے ہیں اور اتنا شور مچاتے ہیں، اتنا شور مچاتے ہیں کہ اس کی ایک نہیں سنتے، صرف اپنی سنائے جاتے ہیں، تو یوں اس کی زندگی مشکل بنا دیتے ہیں۔ تو جب اس کو گھر آ کر سکون ہی نہیں ملے گا تو پھر وہ گھر کیوں آئے گا؟ پھر تو وہ دوسری کے پاس ہی جائے گا نا۔ بہت کم اتنے ہمت والے ہوتے ہیں کہ پہلی کے اس طرح کے غلط رویے کے باوجود اس کے حقوق ادا کرتے رہتے ہیں، اور دوسری کے ساتھ بھی اس کے بھی حقوق ادا کرتے رہتے ہیں۔ پہلی اور پہلی والوں کے احتجاج اور اس طرح کی واویلے کی وجہ سے اکثر دوسری شادی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پہلی کو بندہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس میں میرا جو ذاتی ایکسپیرنس کہہ لیں، تجربہ کہہ لیں، جو دیکھا ہے، جو سوچا ہے معاشرے میں، جو کچھ معاشرے میں چل رہا ہے، جو ہو رہا ہے، جو لوگ سوالات کرتے ہیں، عام طور پہ پہلی بیوی، اس کے میکے والے اور اولاد، یہ ہیں جو اس کا پہلا رشتہ توڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔
خیر مختصر یہی ہے کہ شریعت اسلامیہ نے حق دیا ہے اور اس پر کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اب یہ لوگ جو اعتراض کرنے والے ہیں نا، یہ اس مسلمان کی خواہ مخواہ دل آزاریاں کرتے ہیں۔ ہاں یہ مشورہ ضرور ہے، سبھی کے لیے مشورہ ہے۔ دیکھیں ہمارا جو کلچر ہے انڈیا پاکستان کا، یہاں پر 2 شادیاں 4 شادیاں ایک وقت میں رواج نہیں ہے، تو یہ بالکل ایک منفرد انوکھا کام ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ باتیں ہوتی ہیں جو سوال میں بھی ذکر کی گئیں۔ تو جس کا بھی ایسا پروگرام ہے تو وہ پہلی شادی سے پہلے ہی بتا دے کہ بھئی میں یہ شادیاں دوسری کروں گا، تیسری کروں گا، چوتھی کروں گا، یا حسب توفیق کروں گا، میں 2 4 جتنی میں رکھ سکتا ہوں، تاکہ جو پہلی بیوی اس کے نکاح میں آئے نا، وہ ذہنی طور پہ چوتھی بیوی بن کر آئے۔ اگر وہ نہیں آنا چاہتی تو نہ آئے، تو جو آنا چاہتی ہے تو وہ پھر آئے گی جب، تو پھر اس کو پریشانی نہیں ہوگی، نہ اس کے گھر والوں کو پریشانی ہوگی۔ تو مرد کو بھی چاہیے کہ ایڈوانس میں بتا دے، مگر اگر مرد نے بتایا نہیں ہے پھر بھی اس کے پاس بالکل حق ہے، اختیار ہے جو کہ شریعت اسلامیہ نے دیا ہوا ہے۔ کیونکہ ہمارے سامنے مثال کے طور پہ 3 راہیں ہیں، 3 طرح کا کلچر ہے۔ ایک کلچر ہے کہ ایک ہی بیوی رکھنی ہے، بس صرف بیوی ایک ہی رکھنی ہے، اور دوسری عورتوں کے ساتھ چاہے گناہ کرتے رہو، زنا کرتے رہو، بیوی ایک ہی رکھنی ہے۔ یہ بر صغیر کا عام طور پہ کلچر ایسا ہوتا ہے۔ دوسرا کلچر یہ مغربی کلچر ہے کہ پرواہ نہیں ہے، ایک وقت میں 4 4 عورتیں 10 10 عورتوں کے ساتھ چکر چلا رہا ہے بندہ، اور بیوی کسی کو بھی نہیں بنایا ہوا، اور سنگل کے نام پہ جناب یہ سنگل ڈالے ہوتے ہیں اس نے ہر ایک عورت پہ۔ تو کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے، کوئی مطلب شریعت کی پاسداری نہیں ہے، ایک رات اس کے پاس تو دوسرا دن کسی اور کے پاس۔ اور تیسرا کلچر ہمارا اسلامی کلچر ہے، وہ یہ ہے کہ اگر افورڈ کر سکتے ہو تو 1 بلکہ 2 بلکہ 3 بلکہ 4 تک بیویاں رکھ سکتے ہیں، اور اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو 1 بھی جائز نہیں ہے۔ عام طور پہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو 2 جائز نہیں ہیں۔ میری ایسی علماء سے تھوڑی مطلب بنتی نہیں ہے، مجھے ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ دوسری شادی کو ہی منفی انداز میں کیوں بیان کرتے ہیں۔ بھئی اگر آپ نے کہنا ہی ہے تو آپ یوں کہیں نا، اگر افورڈ نہیں کر سکتے تو 1 بھی جائز نہیں ہے۔ آپ یہ کیوں کہتے ہو اگر افورڈ نہیں کر سکتے 2 جائز نہیں ہے؟ آ رہی سمجھ آپ کو؟ تو جو افورڈ کر سکتا ہے 4 بھی جائز ہیں، افورڈ نہیں کر سکتا 1 بھی جائز نہیں ہے، یوں کہنا چاہیے۔ تو جو افورڈ کر سکتا ہے اس کو مطلب شادیاں کرنے دی جائیں، اور جو نہیں افورڈ کر سکتا اس کو منع کیا جائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔